حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مصنوع، آپ اس کائنات میں تشریف لائے اور آپ کے وجود سے ہر کسی نے فیض پایا۔ ایمان والوں نے بطور خاص، جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور قیامت تک جتنے ایمان والے ہیں، ہر کسی کو ہر نعمت حضور کے صدقے ملے گی۔ اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ پہلے لوگوں نے بھی اگر جنگ ہوتی اور اس جنگ میں کامیابی اور فتح پائی تو وہ نام احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کے طفیل ہی پائی۔ اور ہر نبی جو اس کائنات میں مبعوث ہوا اس نے حضور ہی کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، اور جتنے بھی انبیاء 1,24,000 کم و بیش، ہر کسی نے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرچا کیا۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لائے، اور جس مہینے میں آپ تشریف لائے وہ مہینہ خاص عظمت رکھتا ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ۔ اب کئی علماء اور بہت سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مہینے میں اور جس رات میں تشریف لائے وہ ساری راتوں سے افضل رات ہے، سب راتوں سے افضل، حتیٰ کہ شب قدر سے بھی افضل رات حضور کی ولادت با سعادت والی رات ہے۔ یہ انشاءاللہ پھر آگے جا کے ہم ثابت کریں گے اس کو۔ آپ حیران ہو گئے ہوں گے لیکن انشاءاللہ اسی کو پھر آگے ثابت کریں گے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سارے رسول بھیجے، مبعوث فرمائے، انبیاء علیہ السلام بھیجے، مبعوث فرمائے۔ اللہ پاک نے نبی سارے اللہ کے ہیں مگر کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت عطا کی۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ سب رسول ہیں اور ان میں سے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی۔ ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے اللہ سے کلام کیا اور کوئی وہ ہے جسے سارے درجوں میں اللہ نے بلند کر دیا۔ یعنی نبوت اور رسالت کی جتنی عظمتیں تھیں اور نبوت اور رسالت کی جتنی فضیلتیں تھیں اور نبوت اور رسالت کے جتنے کمالات تھے وہ ہر نبی میں اللہ پاک نے اکا دکا دو دو چار چار 10 20 کر کے فضیلتیں نعمتیں بانٹی، مگر جب دامن مصطفیٰ کا وقت آیا تو وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو ملا تھا وہاں سے لے کر اور وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا وہاں تک سارا دامن مصطفیٰ میں جمع کر دیا۔ انبیاء دیکھنے لگے باری تعالیٰ ہم سب کو بٹ کر ملا اور مصطفیٰ کو یکجا ملا۔ فرمایا نہیں، بات یہ نہیں کہ جو تم سب کو ملا جدا جدا وہ تنہا مصطفیٰ کو ملا، حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کو وہ سب کچھ ملا جو تم سب کو نہ ملا۔ لہذا نبوت و رسالت کی جتنی عظمتیں تھیں جتنی فضیلتیں تھیں وہ ساری دامن مصطفیٰ میں جمع کر کے فرمایا محبوب نبی تو بہت آئے، رسول تو بہت آئے، ہر ایک کو سب کچھ عطا کیا، مگر محبوب جب سے آپ کی بات آئی ہے اس وقت سے سارے نبی ایک طرف اور تنہا مصطفیٰ آپ ایک طرف۔ تو فضیلت میں اللہ بات، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظمتوں میں فضیلتوں میں سب سے بلند رکھ دیا۔ اب حضور بلند ہیں، اب رسولوں میں بھی اللہ پاک نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہر ہے، سب شہر اللہ کے ہیں، یہ پوری دنیا للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ مالک ہے، آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی مالک اللہ ہے۔ اگر فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اور میں کسی بھی شہر کی قسم نہیں کھاتا مگر شہر مکہ کی کھاتا ہوں۔ باری تعالیٰ تو شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے، اس میں کیا کمال ہے؟ کیا حجر اسود ہے اس وجہ سے؟ فرمایا نہیں،
بیت اللہ ہے، فرمایا نہیں یہ وجہ نہیں ہے، زمزم ہے، فرمایا یہ وجہ بھی نہیں ہے، ابراہیم و اسماعیل کی سرزمین ہے، فرمایا یہ وجہ بھی نہیں ہے، تو باری تعالیٰ کیا وجہ ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ارے وجہ فقط میرا محبوب ہے۔ جب میرا محبوب اس شہر مکہ کے گلی کوچوں میں گزرتا ہے، خرام ناز کرتا ہے، اور مکہ کی گلیوں میں ہوائیں اور فضائیں مصطفیٰ کی زلفوں سے جب مس کرتی ہے اور زلفیں لہراتی ہے، تو پھر سارا مکہ قسم کھانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے قسم کھاتا ہوں، تو شہر کو سب اللہ کے، مگر اس شہر میں خاص بات ہے، اس کو فضیلت دی، اس کو کیا دی؟ فضیلت دی۔ بھئی کیوں فضیلت دی؟ اس وجہ سے کہ محبوب کی ولادت باسعادت اس میں ہوئی۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ محبوب تو اس شہر میں ہے۔ پھر فرمایا ووالد، اے محبوب آپ کے والد کی قسم، آپ کے والد کی قسم۔ کسی نے کہا والد سے مراد حضرت عبداللہ ہے، فرمایا اگر عبداللہ ہے تو عبداللہ کی بھی قسم۔ کسی نے کہا والد سے مراد حضرت عبد المطلب ہے، فرمایا عبد المطلب کی بھی قسم۔ کسی نے کہا اسماعیل ہے، فرمایا اسماعیل کی بھی قسم۔ کسی نے کہا ابراہیم ہے، فرمایا ابراہیم کی بھی قسم۔ ارے ہر وہ ہستی جس کو مصطفیٰ کے والد ہونے کا شرف ملا ہے، فرمایا ہر اس والد کی قسم میں خدا کھاتا ہوں۔ ووالد، فرمایا والد کی قسم، اور پھر فرمایا وما ولد، ووالد وما ولد، اور اس کی قسم کہ جس کی ولادت کا یہ مہینہ ہے۔ تو قسم کھائی مصطفیٰ کی ولادت کی۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں ولد سے مراد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کی ولادت کی قسمیں خود رب کھا رہا ہے۔ اب عظمت شہر کی خاص ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بولے۔ اسی طرح مہینے کتنے؟ 12 مہینے۔ اب 12 مہینوں میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو رمضان ہے، جو عزت عظمت تمکنت اس مہینوں کو ملی وہ کسی اور مہینے کو نہیں ملی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن، اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ ارے اس مہینے کی فضیلت کس میں ہے؟ کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ قرآن نازل ہوا۔ ارے جس میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل، وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہو گیا۔ اچھا باری تعالیٰ اور فرمایا یہ تو مہینے کی بات ہے نا، اسی مہینے میں ایک رات ہے جو ساری راتوں سے افضل ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، فرمایا رمضان کے سارے 30 دنوں میں 29 دنوں میں اور 29 راتوں میں فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والی یہ ایک رات ہے۔ ایک رات فضیلت والی ہوئی کس وجہ سے آپ بتائیں؟ قرآن نازل ہوا، بھائی پہلے فرمایا جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل، پھر فرمایا جس رات میں نازل ہوا وہ رات ساری رات، نہ فرمایا 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے۔ اور یار ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوئی جس میں قرآن نازل ہوا، اور جس دن پر نازل ہوا اس دن کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، محبوب یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے نا، جس مہینے میں اترے مہینہ عظمت والا بن جائے، جس رات میں اترے وہ رات عظمتوں والی فضیلتوں والی بن جائے، مگر محبوب ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ مہینوں کو راتوں کو فضیلت ملی کہ آپ کے قلب پر قرآن نازل کیا۔ قلب مصطفیٰ نہیں تو پھر قرآن بھی نہیں۔ فرمایا یہ بڑے بڑے پہاڑ بھی نہیں سے اٹھا سکتے، قلب مصطفیٰ نے اٹھا لیا۔ اب کہتے ہیں آپ کا مصطفیٰ کا دل کیا؟ حضور کا قلب اطہر، حضور کے رخسار، حضور کی چشمان مقدس، حضور کے زلف عنبری، حضور کے پاؤں مبارک، حضور کے ہاتھ مبارک، حضور کا سینہ انور، سینہ مبارک، ایسا ہی ہے نا؟ تو حضور کا قلب، حضور کی چشمان مقدس، حضور کے رخسار، حضور کی بینی مبارک، تو حضور کہاں ہے؟ یہ تو حضور کے ہے نا، تو حضور اور اس قلب کا یہ عالم
کہ جو قرآن کو اٹھائے، تو حضور کا عالم، وہ قلب کا عالم ہے، اس قلب نے اٹھایا، قرآن اٹھایا، تو وہ قلب کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو مصطفیٰ آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ ارے جس مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ مصطفیٰ جس رات میں آئے ہیں، وہ کتنی فضیلت والی ہوگی، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ بولے بھئی راتیں ساری اللہ کی ہیں، مگر جس رات میں مصطفیٰ تشریف لائے وہ رات ساری راتوں سے افضل ہوئی، ساری راتوں سے افضل ہوئی۔ اب یہ ساری راتوں سے افضل کیوں ہوئی؟ شب قدر افضل کیوں نہیں؟ ایک تو بات آپ پہلے ذہن نشین کر لیں کہ جو یہ کہا نا کہ یہ رات ساری راتوں سے، حتیٰ کہ شب قدر سے بھی افضل ہے، یہ میں نے کہا نا، اس سے مراد یہ نہیں کہ جو عبادت، جو ذکر، جو کلام پڑھنا اس رات کے اندر عبادت میں جتنی فضیلت ہے کہ وہ ایک رات میں عبادت کی تو 1000 مہینوں سے بہتر عبادت ہوئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک ان راتوں سے بھی افضل مصطفیٰ جس رات میں تشریف لائے وہ رات سب سے افضل ہے۔ اس کو بہت سارے علماء بیان فرماتے ہیں، جن میں امام قسطلانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام زرقانی، امام نبہانی، اور امام قسطلانی اس حوالے سے یوں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، بات بڑی توجہ طلب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شب میلاد ہے، جس رات میں حضور تشریف لائے، وہ 3 وجوہات کی بنا پر شب قدر سے افضل ہے۔ کس وجہ سے؟ فرمایا ایک ہے کہ جس رات میں حضور آئے، اور ایک رات وہ ہے جو حضور کو ملی، تو فرمایا ایک چیز جو ملی ہے نا وہ ذات سے افضل نہیں ہو سکتی، وہ ذات سے افضل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ذات مصطفیٰ کی سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ اب حضور کو رات ملی ہے شب قدر، قدر والی رات ملی ہے، جس کو ملی، اور ایک ہے حضور خود جس رات میں آئے، تو فرمایا حضور جس رات میں آئے ہیں وہ افضل ہے، اور جو رات حضور کے سبب سے ملی ہے قدر والی، فرمایا وہ درجے میں حضور کی ولادت با سعادت والی رات سے کم ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ شب قدر کو فضیلت کیوں ہے؟ شب قدر کو فضیلت کیوں ہے؟ اسی وجہ سے فضیلت ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اترتے ہیں۔ ارے جس رات میں فرشتے اترے وہ رات بڑی فضیلت والی بن جائے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جس رات میں فرشتوں سے بھی افضل رسول آئے، فرشتوں سے بھی افضل مصطفیٰ تشریف لائیں، تو وہ رات کتنی عظمتوں والی رات ہوگی۔ فرمایا تیسری وجہ یہ ہے کہ شب قدر میں نے پائی، شب قدر آپ سب نے پائی، شب قدر تمام امامانوں نے پائی، شب قدر علماء نے پائی، شب قدر اولیاء نے پائی، شب قدر اتقیاء نے پائی، شب قدر غوث الاعظم نے پائی، شب قدر تابعین نے پائی، شب قدر صحابہ نے پائی، شب قدر ابو بکر عمر عثمان و علی نے پائی۔ تو ایمان والے ہیں نا سارے جنہوں نے شب قدر پائی ہے، کافروں کو تو شب قدر نہیں ملتی۔ شب قدر تو وہ رات جو فقط انسانوں کو ملے، اور انسانوں میں بھی صرف ایمان والوں کو ملے، اس رات کو دیکھیں، اور وہ رات کے جس میں مصطفیٰ آئے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور مصطفیٰ تشریف لائے جس رات میں، وہ رات کتنی فضیلت والی ہوگی کہ یہ جو ہستی اس کائنات ہست و بود میں آپ جب تشریف لائے تو آپ صرف انسانوں میں ایمان والوں کے لیے رسول بن کر نہیں آئے، بلکہ چرند پرند، نباتات و جمادات، شمس و قمر، حجر، نباتات، ہر کسی کے لیے مصطفیٰ رسول بن کر آئے ہیں۔ جو کل کائنات کے لیے رسول بن کر آیا ہو، کل کائنات کا، اور جس رات میں آیا ہو کہ اس رات میں آپ تشریف لائے تو پرندے بھی چہچہانے لگے، مسکرانے لگے، اور فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگ گئی۔ ارے وہ تو ایک رات ہے جس میں فرشتے آتے ہیں
مگر حضور کا روزہ اقدس کہ جس میں 70,000 کی ٹولیاں صبح الگ آتی ہے، رات کو الگ آتی ہے، اور جو ایک بار آ جائے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ یہاں بھی فرشتے اترتے ہیں، اس رات میں بھی فرشتے اترتے ہیں، وہاں بھی جبرائیل امی آتے ہیں، یہاں بھی جبرائیل امی آتے ہیں، اور جس رات میں مصطفیٰ آئے وہ سب سے زیادہ عظمت والی رات ہے۔ اسی لیے امام طحاوی بعض شفافے سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں راتوں میں سب سے افضل حضور کی شب میلاد ہے، راتوں میں سب سے افضل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے، اس کے بعد پھر شب قدر ہے، پھر شب اسراء اور معراج، پھر شب عرفہ، پھر شب جمعہ، پھر شعبان کی 15ویں شب۔ فرمایا سب سے زیادہ عظمت والی رات کون سی ہے؟ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے، اب وہ رات کون سی ہے؟ 11ویں اور 12ویں۔ اب اس رات میں جو بندہ خوشیاں منائے، اور خوشیوں میں آپ جھنڈیاں بھی لگا سکتے ہیں، خوشیوں میں آپ کمکمے لگا سکتے ہیں، خوشیوں میں گھر سجا سکتے ہیں، خوشیوں میں دیگیں پکا سکتے ہیں، اور دیگوں میں نمکین بھی بنا سکتے ہیں، میٹھا بھی بنا سکتے ہیں، علماء کے بیانات ہوتے ہیں، ثنا خان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا وہ جو رشتہ رسول اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے، نعت کا آتا ہے اس رشتے کو مضبوط کر دیتا ہے، علماء آتے ہیں، ان کے ذریعے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ، حضور کے شمائل، حضور کے خصائل جو بھی بیان کرتے ہیں، اس سے ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق مصطفیٰ سے پھر جڑنے لگتا ہے۔ یہ میلاد آتا ہے تو مردہ دلوں کو نئی تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ ایمان والے ہی میلاد مناتے ہیں جن کے اندر حضور کی محبت ہے، حضور کا عشق ہے، حضور سے چاہت ہے، اس لیے کہ اعمال جو ہیں وہ بعد میں ہیں، مصطفیٰ کی محبت پہلے ہے۔ اور جس کو محبت مصطفیٰ کے آنے کی خوشی نہیں ہے اور بات کر دیتے ہیں جی وفات بھی تو اسی دن ہوئی نا، وفات بھی تو اسی رات اسی دن ہوئی نا، تو یاد رکھ لیں اس میں اختلاف ہے۔ وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، بلکہ جمہور کا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے تو ہم نے تو مانا ہی نہیں کہ حضور چلے گئے۔ کیوں نہیں مانا؟ ہم قرآن کو مانے یا تجھے مانے؟ اور ملا تو کہتا ہے کہ حضور چلے گئے، قرآن کہتا ہے نہیں آئے ہیں، کہیں نہیں فرمایا حضور چلے گئے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ جو رسول ہے یہ تمہارے پاس آیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ نور سے مراد حضور ہے، کہتے سنی نور کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن نور کرتا ہے تو ہم نور کیوں نہ کہیں؟ وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔ تو حضور تشریف لائے ہیں، حضور ہم میں موجود ہے، حضور ہم سے جدا ہی نہیں ہوئے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، کسی معصیت کا ارتکاب کر بیٹھو، کوئی گناہ تم سے سرزد ہو جائے تو پھر دائیں بائیں نہ بھٹکتے پھرو، بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ باری تعالیٰ تیرا محبوب تو ہے نہیں، فرمایا وہ تمہاری آنکھوں کا قصور ہے، جس کو نظر آتے ہیں ادھر بیٹھے بیٹھے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کھلی آنکھوں سے بنفس نفیس مصطفیٰ کو 70 سے زائد مرتبہ دیکھا، 70 سے زائد مرتبہ۔ حضور کا جلوہ آج بھی نظر آتا ہے، مگر قصور ہمارے دیکھنے کا ہے۔ پہلے ابو جہل کے سامنے مصطفیٰ کا شباب تھا، مگر وہ سامنے تھا مگر نظر نہیں آیا۔ کچھ ابو بکر عمر عثمان و علی تھے، جب انہوں نے دیکھا تو انہیں نظر آیا۔ اب دیکھیں نا، نگاہ کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کہ نہیں حضور ہیں، ہمارے آقا ہیں، اور ایک کہتا ہے نہیں ہمارے جیسے بشر ہیں۔
ایک کہتا ہے نہیں پسینہ نکل رہا ہے، ایک کہتا ہے پسینہ تو نکل رہا ہے مگر پسینے سے جو مہکتی ہوئی خوشبوئیں آ رہی ہیں ہماری نگاہ تو ان پر ہے۔ ایک طرف دیکھتا ہے حضور کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، دوسرا کہتا ہے ارے کھانا تو حضور کھا رہے ہیں مگر دیکھو تو صحیح وہ جو لقمے تسبیح کرتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تیرا مصطفیٰ ہمیں کھا رہا ہے۔ تو نگاہ دیکھنے کی بات ہے۔ ایک کہتا ہے عبداللہ بن ابی مر گیا، اگر مصطفیٰ اختیار رکھتے اس کے لیے دعا کرتے، اس کے لیے دعا کرتے تو وہ بخشا نہ جاتا۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ میں مثال کے طور پر کسی کو میرے ساتھ کوئی تعلق ہو، میرے ساتھ تعلق ہو تو کوئی شخص بدتمیزی کر دے، بد زبانی کر دے، کوئی ایسی بات کر دے اور ساتھ سہیل صاحب کھڑے ہوں، مبشر صاحب کھڑے ہوں، مقصود صاحب کھڑے ہوں، ناصر صاحب کھڑے ہوں، اسماعیل صاحب کھڑے ہوں، یا کوئی بھی آپ میں سے سرفراز بھائی کھڑے ہوں، اسماعیل صاحب ہیں، کوئی بھی کھڑا ہے، کوئی بھی کھڑا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، وہ اسے پکڑ لے گا، اوے خبردار کیا بات کرتا ہے؟ میں انہیں روکتا ہوں، میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، آپ کہتے نہیں آپ ذرا سائڈ پر ہو، اس کا ذرا مزہ چکھاتے ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ عبداللہ بن ابی کی قبر پر کھڑے تھے، ایک کہتا ہے اگر حضور کے کھڑے ہونے سے کسی کی بخشش ہوتی تو عبداللہ بن ابی بخشا نہ جاتا۔ دوسرا کہتا ہے ارے نادان، اگر حضور کے کھڑے ہونے سے عبداللہ بن ابی کا عذاب جو اللہ دینا چاہتا تھا وہ نہ ٹلتا ہوتا تو حضور کو کھڑے بات پیچھے ہٹنے سے حکم کیوں آتا؟ حکم اسی لیے آیا کہ میرے حبیب اس بدبخت کی قبر سے ہٹ جائے، جب تک آپ کے مبارک قدم اس بدبخت کی قبر پر ہے خدا کا عذاب نہیں آ سکتا۔ ارے خدا تو اس کو عذاب دینا چاہ رہا ہے مگر مصطفیٰ آپ کے مبارک قدموں کی وجہ سے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ بھی ان میں موجود ہوں اور اللہ کا عذاب بھی آئے، نہیں۔ تو اللہ رب العزت اب یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے یہ تو شاکان مصطفیٰ ہی مناتے ہیں نا۔ فرمایا کل محبوب آپ فرما دیں بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے باعث، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے باعث، اس کی رحمت کے باعث، فرمایا فبذلک فلیفرحوا، پس اس کی خاطر خوب خوشیاں مناؤ۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کی آیت کا۔ فبذلک، اس کی خاطر، سمجھ آئیے آپ کو؟ نہیں ہے محبوب فرما دیں، کل محبوب آپ کہہ دیں، باری تعالیٰ تیرے بندے، فضل تیرا، رحمت تیری، تو کہہ دے۔ فرمایا نہیں، کل محبوب آپ کہہ دیں۔ بڑی تیزی سے گزروں گا، جب کہتا ہے نا اللہ پاک کل تو بات میں کوئی خاص بات آگے ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنے کلام میں اپنے محبوب کو شامل کرتا ہے اور کہتا ہے محبوب آپ کہہ دیں کہ وہی وہ اس کی رحمت، اس کا فضل، اس کے باعث کیا کرو؟ فبذالک، اس کی خاطر، فلیفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ خوب خوشیاں مناؤ۔ اب جب بات ہو کہ سرفراز اور سہیل دونوں آیا یا دونوں آئے؟ دونوں آئے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک نہیں ہے، دو ہے۔ اب یہاں پر ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ محبوب آپ فرما دیں اللہ کے فضل کے باعث اور اس کی رحمت کے باعث ان کی خاطر خوب خوشیاں مناؤ۔ کلام ایسے تھا مگر فرمایا ذالک، اب ذالک اس میں اشارہ بعید ہے، دور کے لیے۔ جب قریب ہونا تو بندہ کہتا ہے ہاذا یہ، جب دور ہو تو کہتے ہیں ذالک وہ، سمجھے میری بات؟ اب ذالک تو آ گیا اس میں اشارہ بعید کے لیے، مگر ذالک آتا ہے ایک کے لیے، دو کے لیے نہیں آتا۔ جب تسمیہ دو کے لیے یا جمع دو سے زائد کے لیے بولنا چاہو تو پھر ذالک نہیں آتا، ذالک آتا ہے یا اولئک آتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جب زیادہ کی بات ہو تو اولئک آتا ہے یا ذالک آتا ہے، ذالک نہیں آتا۔ یہ بات سمجھے؟
اس میں اشارہ بعید واحد کے لیے، پیچھے بات دو کی ہے. تو باری تعالیٰ تم نے یہ کیوں کہا؟ بات تو ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کے فضل کے باعث، اس کی رحمت کے باعث، بس چاہیے کہ ان کی خاطر، فضل اور رحمت کی خاطر خوب خوشیاں مناؤ. مگر نہیں، فرمایا اس کی خاطر خوب خوشیاں مناؤ. تو بتایا جا رہا ہے ذالک کے ذریعے کہ وہ جو پیچھے فضل ہے نا وہ بھی ایک ہے، وہ جو رحمت ہے نا اس کو دو نہ سمجھنا. فضل بھی وہی ذات ہے، رحمت بھی وہی ذات ہے. ارے وہ ذات کون ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کی ذات ہے. وہ اللہ کا فضل مصطفیٰ ہے، اللہ کی رحمت بھی مصطفیٰ ہے. فرمایا جب مصطفیٰ تمہیں ملے تو پھر گھروں کو بند نہ کرو، بلکہ کمکمے لگاؤ، چراغاں کرو، جلسے کرو، جلوس کرو، اور خوب 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 خوشیاں مناؤ، اور ہر طرف چلتے کر دو کہ کملی والا آ گیا. راستے صاف بتاتے ہیں کہ حضور آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ حضور آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ حضور آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ حضور آتے ہیں. ارے چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ حضور آتے ہیں. ہر طرف یا رسول اللہ. تو حضور آ گئے ہیں. اب مولانا اشرف علی تھانوی بریلویوں کے امام ہیں، دیوبندیوں کے امام، تعلق بڑے یاد نہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. اب وہ ہے دیوبندیوں کے امام، ٹھیک ہے. اب جو دیوبندیوں کے امام ہیں وہ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے اپنی جو تقاریر تھی نا ان سے انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی، اس کا نام ہے میلاد النبی. کتاب کا نام بھی کیا ہے؟ میلاد النبی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں فضل بھی حضور ہے اور رحمت بھی حضور ہے. اور جب فضل بھی اس آیہ کریمہ سے حضور مراد ہوئے اور رحمت بھی حضور مراد ہوئے، اور حضور جب فضل ہے اور رحمت ہے، اور پھر آگے حکم دیا ہے اللہ نے فَلْيَفْرَحُوا، اس آمد مصطفیٰ جو فضل کی صورت میں، آمد مصطفیٰ جو رحمت کی صورت میں تمہیں ملے تو چپ نہ رہو بلکہ خوب خوشیاں مناؤ. یہ حضور مراد ہے مولانا اشرف علی. اور کہتے ہیں کہ جب حضور کا میلاد نص قطعیہ سے ثابت ہے تو پھر کون ایمان والا ہے جو میلاد مصطفیٰ نہ منائے؟ سب کو منانا چاہیے. اشرف علی تھانوی صاحب کا میں آپ کو بات کر رہا ہوں. اور جو ہم ہیں ہم تو میلاد منانے والے ہیں، ہم تو میلاد منانے والے ہیں. فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیں، اللہ کے فضل کے باعث اور اس کی رحمت کے باعث، فبذالک، اور اس کی خاطر، فلیفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو خوشیاں منانا ہے ذات مصطفیٰ کی آمد پر اور حضور کی ولادت باسعادت اور حضور جو فضل ملے ہیں اور حضور رحمت ملے ہیں. بھئی یہ جو حضور کی رحمت میں نے کہا نا، یہاں سے رحمت مراد حضور ہیں، وہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت قرآن میں بتا دیا کہ وہ رحمت حضور ہیں. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. فلولا فضل اللہ، پس اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں حضور. ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم تباہ و برباد ہو جاتے. اگر حضور نہ آتے تو برباد ہو جاتے. فرمایا یہ حضور ہیں کہ آج تمہاری پیشانی پر تمہارا گناہ نہیں لکھا ہوا، حضور ہیں. یہ حضور ہیں، اسی لیے تو وہ عذاب نہیں آتا جو پہلی قوموں اور پہلی امتوں پر آیا تھا. فرمایا یہ جو حضور کی آمد پر خوشی منانا ہے نا، اکثر لوگ کہتے ہیں او جی کسی کا جہیز بنا دو، کسی غریب کو دے دو، کھانے بنا دو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی کی بچی پر مانگنے والوں کو تو ساری زندگی جتنا مرضی دیتے رہے ختم نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہ. اور جو عزت کے ساتھ روٹی کمانا چاہتا ہے وہ کمکمے والا عزت کے ساتھ روٹی نہیں کمانا چاہتا. اور دیگ والا پکوان کوک جو ہے وہ کیا عزت کے ساتھ روٹی نہیں کمانا چاہتا؟ بولے. اور نعت خواں اپنے
فن کے ذریعے لوگوں کو محبت رسول دے رہا ہے، کیا وہ عزت کے ساتھ روٹی نہیں کمانا چاہتا؟ خطیب منبروں پر بیٹھ کر اپنے علم اور اپنی محنت کے ذریعے سے اور پڑھ پڑھ پر کتب کو ذخیرہ نکال کر نکتے حضور کی محبت کے، حضور کی فضیلت کے، حضور کی عظمتوں کے جو بیان کر رہا ہے، کیا وہ عزت کی روٹی نہیں کھا رہا؟ بولے، یہ سب جو عزت کی روٹیاں کھانا چاہتے ہیں ان سے تم چھین رہے ہو، اور جس کو ساری زندگی کشکول اٹھانے کی عادت پڑی ہے اسی کو دینا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، قرآن کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو تم جوڑ کے جمع کر کے رکھتے ہو نا، چاہے دنیاوی چیزیں ہیں، مال و دولت، پیسہ، مکانات، جو کچھ بھی جو جمع کرتے ہو، فرمایا یہ سارا کچھ جو تم جمع کرتے ہو دنیا کا اور جو جمع کرتے ہو آخرت کا، یہاں مطلقاً ما جو ہے ہوا خیر من ما، کیا ہوا، وہ کیا کملی والا، وہ کیا فضل، وہ کیا رحمت، وہ کیا مصطفیٰ، وہ جن پر خوشی منائی جا رہی، جن کی آمد پر منائی جا رہی، فرمایا وہ ہر چیز سے بہتر ہے، خواہ وہ دنیا کا مال ہو، خواہ تمہاری نمازیں ہو، خواہ تمہارے روزے ہو، خواہ تمہارے حج ہو، خواہ تمہارے اعمال صالح ہو، یہ سارے کے سارے جو تم آخرت کے لیے جمع کرتے ہو، ان سے بھی بہتر کیا ہے؟ مصطفیٰ کی آمد پر خوشی منانا۔ اب دیکھتے ہیں کون نہیں مناتا خوشی ہے؟ ویسے تو کوئی پیغام نہیں آیا کسی بنو کہ جناب اسی محفل کرا رہے ہیں تو تسی بھی اے ڈاکٹر صاحب نے مینوں پیغام دیتا اتوار، ان کا مطلب ہے کہ کوئی موڈ نہیں ہے تہاڈا پیسے خرچ کرن دا، ہوئے یا نہیں؟ کسی نے کہا کسی پاسے تہاڈے پیسے لگ جانے ہیں وہ رکنے نہیں، مگر جیڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وخان واسطے نہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے وخان واسطے، یا رسول اللہ تسی راضی ہو جاؤ، یا رسول اللہ میں تہاڈا امتی ہوں، یا رسول اللہ مینوں مان نمازاں تے نہیں ہے، مینوں روزیاں تے نہیں ہے، میں جڑے حج کیتے نے کوئی مان نہیں، اور رب چاہے قبول کرے چاہے تتکار دے رد کر دے، مگر مصطفیٰ جدو رب پوچھے گا نا وہ کی لے کے آئے میری بارگاہ دے وچ، ادو اسی عاجز تے مسکین بناں گے، مولا ان نمازاں تے بھروسہ نہیں ہے، اعمال صالحہ تے بھروسہ نہیں ہے، چنگے چنگے عمل کرتے رہے ہیں، بڑا خرچ کیتا ہے دین تے، ان دے تے کوئی بھروسہ نہیں، وہ بھروسہ کی لے کے آئے؟ یار مولا باری تعالیٰ تیرا محبوب جڑا تو سانو عطا کیتا ہے، اسی بس انہاں دی محبت تیرے کو لے کے آئے، وہ محبت مصطفیٰ وہی قیامت کے دن کام آنے والی، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے کہ تم مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کرو، تذکرہ کر کے کرو، چاول چنے والے بنا لو، چاہے مٹن مہنگا ہے سواب بھی پھر مٹن بڑھ گئی، چکن ہے تو پھر چکن ورگا سواب ہے، جن چنے نے تو پھر چنے ورگا، مگر خوشی اگر چنے بنا کے زیادہ ہے تو پھر ان کا مقام و مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ حضور آئے نے تو حضور نے آن دیا خوشیاں مناؤ۔ آج بیان ہو گیا، ٹائم پھر لنگ گیا، اگلے جمعے انشاءاللہ بفضل خدا، چونکہ میں اے والا بیان رکھیا سی تیسرے جمعے، او مینوں کسی نے کہا نہیں تسی پہلے اے بیان کر لو، میں کہا ٹھیک ہے، ہن اگلی باری جڑا میں بیان کرنا سی وہ سی حضور دے آبا، حضور دے آبا جنہ پاک پشتہ چو پاک رحمہ ول جڑا نور میرے مصطفیٰ دا منتقل ہویا وہ پشتہ دیا عظمتاں کی نہیں، تو حضور نے فرمایا کہ میرا نور پاک پشتہ سے پاک رحمہ ول منتقل ہویا تو میں اسلامی نکاح دے مطابق میرا نور منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ میں اپنی ماں آمنہ دی گود چایا، تو جدو میں آیا نا تو میری ماں نے کیا کہ خرج منی نور، آمد کندی بشر مگر کیا نور، وہ نور کہنا پیا، کیوں کہنا پیا؟ فرمایا جدو میں دیکھا نا بچہ بس ولادت ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی گرانی گھبراہٹ نہیں ہوئی، بس میں دیکھا کہ میرے بطن پاک سے ایک نور خارج ہو،
بس اندہ حال ایسی کہ انہیں مکہ جڑے کمرے چ میں بیٹھی سا وہ تے روشن کیتا ہی کیتا، میں اتنے بیٹھی ہوئے شام دے محلات کو اپنی نظر نال دیکھ رہی سی، شام دے محلہ۔ انشاءاللہ اگلی باری اباؤ اجداد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔